السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے برکتوں رحمتوں والا بنائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اس رمضان کے مہینے کو خدمت کے رمضان کے عنوان سے منانے کا اعلان کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر دکھی انسانیت تک خدمت کر کے پہنچ سکیں اور ہر ضرورت مند کی ضرورت جو بھی ہم پوری کر سکتے ہیں وہ پوری کریں۔ اسلام آباد میں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں خدمت کا رمضان مہم کے حوالے سے، سحری کے حوالے سے، افطاری، راشن اور دیگر جو چیزیں ہیں اس حوالے سے کیا سرگرمیاں جو ہے وہ سر انجام دی جا رہی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں صدر مرکزی مسلم لیگ انعام ارمان کمو صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک ہو، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ خدمت کا رمضان مہم کے پیچھے بنیادی کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ سلوگن رکھا ہے خدمت کا رمضان؟ رمضان المبارک قیام اور صیام کا مہینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں احساس بھی دلاتا ہے، یہ ہمدردی کا، احساس کا اور غم گساری کا مہینہ بھی ہے کہ جب آپ سارا دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو آپ کی جو جذبات ہیں یا جو فیلنگز ہیں وہ ایک عام آدمی کے لیے بھی پھر یہ اجاگر ہوتی ہیں کہ سارا دن آپ نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی آپ بھوکے رہ کر وہ احساس کر سکتے ہیں اس شخص کا جس کے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں۔ اور خاص طور پہ جب افطاری کے ٹائم یا سحری کے ٹائم آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو مختلف طرح کی انواع و اقسام کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سحری اور افطاری کی سہولت بھی موجود نہیں ہوتی۔ تو رمضان احساس کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہی احساسات ہمارے دلوں کے اندر روزہ رکھنے کے بعد اجاگر ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر ہی ہم نے پھر یہ ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خدمت کا رمضان اس کے عنوان سے رمضان مبارک کے اندر مختلف طرح کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو شروع کریں گے۔ اور اس میں خاص طور پہ جو ہم نے عام روٹین میں دیکھتے ہیں کہ افطاری کے حوالے سے تو اوورآل ہمیں انتظامات نظر آتے ہیں، مارکیٹس کے اندر ہیں، پبلک ایریاز کے اندر ہیں، اس کے تمام عوام بھی کرتی ہے، ہر خاص و عام اس کا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق انتظام کرتا ہے، لیکن مرکزی مسلم لیگ خاص طور پہ جو انتظام کرتی ہے اس حوالے سے کہ سحری کے کچن بنائے جاتے ہیں، اوپن کچن بنائے جاتے ہیں، اور اسلام آباد بھر کے اندر بھی ہم یہ بنا رہے ہیں۔ اور ہماری پھر یہ والنٹیئرز کی اور وہ رضاکاروں کی وہ ٹیم ہے کہ وہ ان سحری کے کچن پہ آتی ہے اور اس کے وہاں سے وہ کھانا لیتی ہے، اور اپنے علاقوں کے اندر پھر یو سی لیول پہ ہم نے آگے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں سے ہم یہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ضرورت مند آتے ہیں، ان کے اندر ہم سحری تقسیم کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری ہماری ٹیم ہے وہ گھروں کا جو ہم نے سروے کیا ہوا ہے، جو مستحقین کا سروے ہے، جو معاشرے کے سفید پوش ہیں، بیوگان ہیں، یتیم بچے ہیں، ان تک رات کے اندھیرے میں ہمارے جو رضاکار ہیں وہ سحری پہنچاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ کچن کے بالکل ساتھ ہی ہم پراپر یعنی کہ سٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے، جو آنے والے یعنی کہ لوگ ہیں وہ اس دسترخوان اس کچن کے ساتھ ہی وہاں پہ الحمدللہ سحری کرتے ہیں۔ تو یہ تین طرح سے ہم سحری کے اس پروگرام کو یعنی کہ چلاتے ہیں۔ اچھا، آپ بنیادی طور پہ سحری کا ہی انتظام کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ افطاری کی بھی آپ کے پاس ترتیب ہے؟ جی، افطاری کا بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر 29,000 لوگوں کے لیے ہم سحری کا انتظام کر رہے ہیں، اور 9,000 لوگوں کے لیے ہم افطاری کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو دسترخوان بھی لگتے ہیں، میں نے جس طرح بتایا پوائنٹس پہ جا کے تقسیم بھی ہوتی ہے۔ یہ مشکل ٹاسک نہیں ہے، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ بے ترتیبہ قسم کا جو ہے ان کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ کچھ گاڑیوں کے اندر سے جو ہے وہ افطاری پیکٹ اچھال رہے ہوتے ہیں افطاری سے چند منٹ پہلے، کچھ روڈ کے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے وہاں پہ ایک رش لگا کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو آسان طریقہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے افطاری تیار کی اور اذان سے آپ نے چند منٹ پہلے آپ کہیں پہ بھی آپ نے گاڑی کھڑی کی اور آپ افطاری تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ہم سحری دیکھیں تو سحری کو تیار کرنا، سحری کو اس سرد راتوں کے اندر اور اتنی لمبی راتوں کے اندر آپ کو ساری رات جاگ کر لوگوں تک جو ہے وہ سحری پہنچانا یہ مشکل ٹاسک ہے۔ تو اس مشکل ٹاسک کو آپ نے کیوں چنا؟ اس کا خاص طور پہ ہمیں تجربہ ہوا کرونا کے دنوں میں، جب پورے دنیا میں ہی کرونا تھا، اور اسلام آباد یہ ویسے ہی پردیسیوں کا شہر ہے، تو یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں پہ لوگ محنت مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو یعنی کہ ہوٹلز کے اندر رہتے ہیں، یا اپنے یعنی کہ کمرے کرائے کے اوپر لے کر رہتے ہیں، یا پھر سیکیورٹی جو گارڈز ہیں ان کی یعنی کہ مختلف طرح کی جو ہاسٹلز وغیرہ ہیں اس کے اندر یعنی کہ یہ رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام اس وقت یعنی کہ ہوٹل وغیرہ بند تھے، تو پھر یعنی کہ جب ہم نے افطاری کروا رہے تو کچھ لوگوں نے کہا یار ہمیں سحری کی بھی پرابلم ہوتی ہے۔
تو آپ اس پہ بھی ارینجمنٹ کریں. ہم نے جب تھوڑا سا ارینجمنٹ کیا اور تھوڑا سا اس پہ یعنی کہ سروے وغیرہ کیا تو بہت بڑی تعداد ہمیں نظر آئی کہ جس نے ہمارے سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں سحری بھی دیں. تو اس وقت ہم نے کیا تھوڑا سا یعنی کہ کام بڑھا. پھر کرتے کرتے جب اس کام کو کرنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ اسلام آباد کے اندر تو یعنی کہ بہت بڑی تعداد ہے جو یعنی کہ اس طرح کی وہ سہولت چاہتی ہے. تو الحمدللہ پھر ہم نے فوکس کیا کہ ہم عام روٹین کے اندر سحری کا افطاری کا انتظام تو عام روٹین میں پبلک کرتی بھی ہے, تاجران بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. ایک اہل خیر کا ایک ہمیں بڑا یعنی کہ یہ عمل نظر آتا ہے. لیکن جو سحری کا ہے انتظام وہ روٹین میں یعنی کہ کرنا, اس لیے ظاہری بات ہے مشکل ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم میں یعنی کہ اس کو کرنا, تو اس لیے پھر ہماری ٹیم ماشاءاللہ ہمارے جو جانثار ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ہم رات کی اندھیروں میں اب ایک چراغ بن کر ہم اجالا کریں گے. اور الحمدللہ پھر اسی کے تحت ہی ہم نے سحری کے اس پروگرام کو شروع کیا اور آج روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اچھا, ہم دیکھتے ہیں سحری کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے بالخصوص راشن کے حوالے سے. اس کی دو وجہیں, ایک تو لوگوں کے اتنی جو ہے وہ سخت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے راشن کا بندوبست کر سکیں, اور دوسرا رمضان سے قبل ہمارے ہاں مہنگائی کا ایک طوفان ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جس کی کچھ تھوڑی بہت سخت ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے. تو راشن کے حوالے سے کیا آپ کی ترتیب ہے, کس طرح سے تقسیم کرتے ہیں, کہ آپ کا تھوڑا سا اس پہ تفصیلی بتائیں. جی بالکل, اس حوالے سے ہر سال ہی الحمدللہ کام کرتے ہیں. اس سال بھی ہم نے یو سی لیول پہ جو ہماری جو بیوگان ہیں, جو مستحقین ہیں, ان کا ہم نے یعنی کہ سروے کیا ہوا ہے. اور آج ہم نے پہلے پی ڈبلیو ڈی کے اندر یہ مستحقین کے اندر ہم نے راشن تقسیم بھی کیا. تو ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ رمضان المبارک میں ہزاروں لوگوں تک ہم یہ راشن پہنچائیں گے. اس پہ کام ہو رہا ہے, مسلسل کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں اس حوالے سے میں اس اینگل سے بات کرنا چاہوں گا کہ دنیا بھر کے اندر رمضان المبارک کے احترام کے اندر یعنی کہ ان ریٹس کو بھی کم کیا جاتا ہے. باہر کے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ رمضان کے احترام میں کچھ نہ کچھ اپنا بھی یعنی کہ نا کنٹریبیوشن کرتے ہیں. حکومتوں کے لیول پہ بھی کچھ نہ کچھ اقدامات ہوتے ہیں, چیزیں جس سے نا پرائز کنٹرول رہتی ہے اور ہر چیز ایک عام آدمی کے ایکسیس میں رہتی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر الٹی گنگا بہتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ پرائز کنٹرول نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہر دکاندار نے اپنی مرضی سے ریٹس لگائے ہوتے ہیں. نتیجہ تن یہ ہے کہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے, لیکن ہمیں مہنگائی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دگنی مہنگائی رمضان المبارک کے اندر نظر آتی ہے. حکومت بھی یہاں پہ ہمیں ناکام نظر آتی ہے اور جو منافع خور تاجر ہیں وہ بھی یعنی کہ کسی طرح کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے. اس حوالے سے ہمیں اس پہ ضرور یعنی کہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ رمضان تو آسانیوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے, تو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں, نہ کہ آپ یعنی کہ ایک عام آدمی کی اپروچ سے ہی آپ ریٹ اتنا اوپر لے جائیں. اب دیکھیں ایک عام آدمی جو 800 1000 روپیہ 1200 روپیہ جو یعنی کہ مزدوری کرنے والے لوگ ہیں, تو وہ تو جب ایک پھل کی کاسٹ یعنی کہ فی کلو کی قیمت 500 600 روپے تک چلے جائے گی تو وہ تو نہیں یعنی کہ اس کو پرچیز کر سکتے نا, ممکن ہی نہیں ہے. اور دوسرا پھر یہ رمضان سے پہلے جو حکومت نے جو تحفہ دیا ہے عوام کو کہ پیٹرول مہنگا کیا ہے آپ نے, بھئی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر ہر چیز ہی مہنگی ہوتی ہے. اور اس کا اثر یعنی کہ خاص طور پہ یہ جو چیزیں ہیں جو ٹرانسپورٹ کے ذریعے یہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر خاص طور پہ اثر آتا ہے. تو عام آدمی کے لیے تو یہی مین چیزیں ہیں یعنی کہ دیگر سہولیات اس کو ملے نہ ملیں, اب اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا تو کھانا ہے, تو وہ یعنی کہ چیزیں بھی مہنگائی کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس وجہ سے ہم راشن کی تقسیم کے حوالے سے یعنی کہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے سہولت ضرور فراہم کر دی جائے کہ وہ سحری اور افطاری کے حوالے سے آسانی کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ یعنی کہ وہ افطاری اور سحری کر سکیں. رمضان کے اندر بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا کے رمضان کا مہینہ گزاریں. جن کے پاس استطاعت ہے وہ عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں, لیکن ہمارا ایک ایسا طبقہ جس کو ہم کہیں کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز وہ ان رمضان کی ساعتوں میں بھی بارڈر کے اوپر موجود ہوتے ہیں, اور گزشتہ کچھ عرصے سے دہشت گردی کی جو ایک لہر ہے وہ بھی اپنے زوروں پہ ہے. تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں ان کو جی سلام پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی کے اوپر رکھ کر اپنی ڈیوٹی کا سر انجام دیتے ہیں. ہم سو رہے ہوتے ہیں مگر یہ جاگ رہے ہوتے ہیں.
ہم سکون کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور یہ ہماری خاطر اپنے آرام کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے پھر اس فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے یعنی کہ وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں، اپنی جان بھی یعنی کہ اس کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ یقیناً خراج تحسین کے لائق ہیں، اور میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں ارد گرد اپنے ان لوگوں کا خاص طور پہ خیال بھی رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا باقاعدہ طور پہ شعبہ جو ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار ہیں، ان لوگوں کی افطاری کا انتظام بھی ہم کرتے ہیں، اور باقاعدہ بھی ہم آ رہے تھے تو میرے ساتھ جو بھائی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ آج اس چیک پوسٹ کے اوپر ہم افطاری بھی بھجوا رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم شہر بھر کی جتنی یعنی کہ چیک پوسٹیں ہیں اور یہ جو ڈیوٹی سر انجام دینے والے جو یہ لوگ ہیں، ان کا بھی یعنی کہ یہ بھی انسان ہیں، ان کی ضروریات بھی ہیں، تو یقیناً ہم بھی ان کا خیال رکھیں۔ ہمدردی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کی جو ضروریات کو بڑی نہیں ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں، عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں، تو یہ بھی ایک یقیناً ایک بہترین انداز ہو سکتا ہے آپ کا رمضان کے اندر اظہار ہمدردی کا۔ ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی بھی ادارے کے ساتھ کو وہ فنڈ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کا ٹرسٹ کا ایک لیول ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل، بگدڑ کے مسائل، سروے کی بنیاد پر مستحقین تک نہ پہنچنا، پیشہ ور لوگ اس سے زیادہ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسے لوگ جو آپ کے اس ایک منظم ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ راشن کی ڈرائیو ہو، سیر و افطار کی ہوگی، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں؟ جی بالکل، معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہی ملتے ہیں، خدمت خلق کا نام لے کر فراڈ کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور پھر یقیناً جو ایک ڈونر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور وہ ذرا پھر تھوڑا سا اگر اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو جائے یا کوئی فراڈ ہو جائے تو وہ محتاط بھی ہوتا ہے۔ تو بالکل ہم الحمدللہ مل جل کر کام کرنے والے لوگ ہیں، اور گراس روٹ لیول پہ کام کرنے والے یعنی کہ ہماری جو کام کا طریقہ کار ہے، تو ہم ایسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ ہر علاقے کے اندر جو مستحقین ہیں ان کا سروے ہمارے پاس موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ ملیں، ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ آپ راشن دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سروے فراہم کریں گے، آپ ہمارے ساتھ جا کر خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے آپ ان مستحقین تک اپنا راشن پہنچائیں، اور اس کی ضرورت ہے اس وقت، ورنہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھکاریزم کو ہم پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آ گیا اس کو ہم نے زکوٰۃ دے دی، صدقہ دے دیا۔ بھائی نہیں، جو زکوٰۃ ہے وہ پراپر مستحق تک پہنچانی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ادارہ آپ کے پاس اس طرح کا نہیں ہے جس پہ آپ اعتماد کر سکیں، تو پھر ضرور ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کے ساتھ مل کر آپ ان مستحقین تک پہنچے، تو ہم یہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آئیں اور آپ کیا پیغام دیں گے اس رمضان کے حوالے سے لوگوں کو؟ جس طرح میں نے آغاز کے اندر بات کی کہ رمضان احساس، ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہم افطاری اور سحری کے وقت ان نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، ایون یہ کہ ان کے پاس روٹین کا جو کھانا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ لوگ پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کسی کے پاس پانی میسر ہے تو پانی کے ذریعے، کسی کے پاس ایک روٹی ہے تو وہ اس روٹی کو کھا کر وہ یعنی کہ روزہ رکھتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے، اپنے ارد گرد ضرور ہم نظر رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ نہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، بلکہ حکم یہ دیا کہ آپ سالن بنائیں تو اس کا جو شوربہ ہے وہ زیادہ کر لیں تاکہ آپ کا پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھیں، ہم اپنے عزیز اقربا میں، اپنے بہن بھائیوں میں ضرور نظر رکھیں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے میرے گھر میں تو دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں لیکن میرا رشتہ دار، میرا بھائی، میرا پڑوسی، اس کے پاس یعنی کہ جو بیسک نیڈ ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو ضرور ہم اس کا احساس بھی کریں۔ انشاءاللہ یہ اظہار ہمدردی یہ آپ کی نیکی کا ذریعہ، آپ کے لیے نیکی کا ذریعہ بھی بنے گا، اور یقیناً انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کے ساتھ آج پہلے رمضان کی اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ یقیناً رمضان ہمدردی اور خیر سگالی کا مہینہ ہے، اور رمضان ہمیں درس دیتا ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ پورا سال ان کے پاس جو ہے وہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور کبھی وہ ایک وقت کی روٹی پہ گزارا کرتے ہیں، کبھی ان کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو ہم یاد رکھیں اور پورا سال رمضان کی طرح ہم پورا سال ان کی خدمت کے ساتھ جڑے رہیں، اور اپنے پیاروں کا ہمیشہ کی طرح خیال رکھیں، اور اس رمضان میں ہم
عبادات کر کے، دعائیں کر کے، نفلی عبادات کر کے اپنے رب کو راضی کریں اور اپنی مغفرت کو یقینی بنائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔